اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام جرنلسٹ بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آج سندھ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ محکمے کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ پیچھے جو دو BRTs چل رہی ہیں، گرین لائن اور اورنج لائن BRT، ان کی مکمل طور پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے جو اسٹیشنز ہیں، جو پیسنجرز ہیں، جو آٹومیٹڈ فیئر سسٹم ہے، ان سب کی لائیو جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے رقم میں ایک نقشہ لگا ہوا، اگر آپ دکھانا چاہیں تو یہاں پہ جو کراچی میں جتنی بھی BRT کے پروجیکٹس ہیں جو کہ سندھ حکومت نے شروع کر دی ہیں، اس سب کی لائنز جو ہیں وہ ساری یہاں پہ مکمل نقشہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے جو پلانز ہیں کہ گرین لائن BRT، اورنج لائن BRT، ریڈ لائن BRT اور یلو لائن BRT، اس کے بعد جو پیپلز بس سروس کی جتنے بھی روٹس ہیں وہ پیچھے عقب میں نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز بس سروس کی بھی مکمل طور پر کتنے پیسنجرز آ رہے ہیں، کتنے پیسنجرز جو ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں کہ جتنا بھی جو وہاں پہ کمپلینٹس ہیں ان کو کس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ کہیں پہ اگر ڈرائیور کی کمپلینٹ ہے تو کس چیز، یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے جو انکم حکومت سندھ کی ہوئی ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز جو ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ جو گرین لائن BRT جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، سندھ گورنمنٹ کو اسی سال ہینڈ اوور ہوا، تو وہ میرے پاس فگرز وہاں پہ سامنے موجود ہیں، وہ پورا چارٹ لائیو آ رہا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا تو 55,000 رائڈرشپ جو ہے وہ روزانہ تھی۔ آج جب یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے ایفرٹس کے ساتھ اس وقت 83,000 سے زائد جو ہے ڈیلی کی رائڈرشپ ہے، تو صرف اس 3-4 مہینے میں 30,000 پیسنجرز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے اس BRT لائن کو میں مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی پہلی EV بس سروس ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی، پاکستان کی پہلی EV بس سروس، اس کو بھی اس کے بھی تمام روٹس جو ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو سروس دے رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں حیدرآباد میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، پھر سکھر میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، لاڑکانوں میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، نواب شاہ میں شہید بینظیر آباد وہاں پہ پیپلز بس سروس چل رہی ہے۔ تو یہ اس ساری جگہوں پہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ اسی سال ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم مزید 3-4 اضلاع کو ٹارگٹ کریں گے، اور اسی سال ہم بیفور دسمبر ہم 3-4 اور اضلاع میں جو ہے وہ ہم بس سروس، پیپلز بس سروس شروع کریں گے، اور EV بسز بھی جو ہیں اسی سال جو ہے وہ مختلف روٹس پہ مزید بسز آئیں گی، ان کو مزید روٹس پہ لے کے ہم شروع کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسنجرز کو جو ہے ہم اس کو شامل کر سکیں۔ جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں وہ بھی ہماری انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ سروس بھی کراچی کے شہریوں کے لیے شروع کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے پورے جو ٹرانسپورٹ محکمہ ہے اس کی یہی سہولت، اس کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم ہر شہر کو کور کریں اور ہر علاقے کو کور کریں تاکہ لوگوں کو بہترین ایئر کنڈیشن جو ہے وہ سفری سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ گورنمنٹ ہر پیسنجر پہ سبسڈی دے رہی ہے، مطلب اگر کوئی بھی پیسنجر اگر وہ سفر کر رہا ہے چاہے پیپلز بس سروس میں یا کسی بھی BRT میں، تو وہ اس کو سبسڈی اس پیسنجر کے پیسے جو ہیں کاسٹ میں وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ تو حکومت کی یہی ترجیح ہے کہ ہم سندھ بھر میں جو ہے جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت سندھ میں چیف منسٹر صاحب، ان کی یہی جو ہے کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید ان ٹرانسپورٹ سہولت کو پرووائڈ کریں۔ ریسنٹلی ایک پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحب نے اپروول دیے 500 نئی مزید EV بسز جو ہے وہ بھی کراچی کے لیے ہم لوگ لے کے سندھ، کراچی اور حیدرآباد اور باقی ان شہروں کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اب آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ مختلف فلیٹس نظر آئیں گی بسز کی جو یہاں پہ آئیں گی سندھ کے لوگوں کے لیے، اور ہمارا جو ٹاپ پرائرٹی ہے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جو ہدایت ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ محکمے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں اور اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی پہلی EV بسز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی، تو اسی طریقے سے پاکستان کی اور اس خطے کی، اور اگر آپ دنیا میں جا کے اب دیکھیں دنیا میں چند ممالک ہوگی جہاں پہ خواتین کی پنک بسز جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی۔
تو وہ جو پنک بسز ہم نے پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے شروع کی ہے، اس نگلی فلیٹ میں ہم مزید جو ہے جن شہروں میں ہماری بسز سروس چل رہی ہیں وہاں پہ بھی خواتین کی مخصوص جو ہے وہ پنک بسز شروع کر رہے ہیں. ای وی اسکوٹرز جو ہے پنک ای وی اسکوٹر جو خواتین کو ہم مفت دے رہے ہیں، ان کی مفت ٹریننگ چل رہی ہے خواتین کی. اس میں ایک نجی ادارے کے ساتھ وہ بھی کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. اور ہمارا یہی اس میں ہے کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا ان کو، اور ان کے پاس کوئی پروف آف جاب ہوگا یا پروف آف اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو حکومت سندھ فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز جو ہے وہ دے گی، جو کہ ای وی اسکوٹرز ہیں، لیتھیم بیٹری کے ساتھ ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکوٹرز ہیں. تو یہ بھی حکومت سندھ نے یہی فیصلہ کیا کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں اپنی ان ماؤں، اپنی بہنوں کو، ان بچیوں کو سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. ڈرائیونگ کی ٹریننگ ہم آپ کو فری میں دے رہے ہیں. حکومت سندھ آپ کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ فری میں دے رہی ہے اور جو ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے وہ بھی آپ کو فری میں مل رہی ہے. تو آپ نے صرف کرنا کیا ہے، ایفرٹ لینا ہے، ہمت کرنی ہے، آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے. اور ہماری جو ایک ویب سائٹ ہے آئی ورک فار سندھ، اس پہ آپ چلے جائیں. آئی ورک فار سندھ ہمارا جاب پورٹل ہے جہاں پہ ویسے بھی آپ نے کسی سرکاری نوکری اگر لینی ہے یا آپ نے کوئی پرائیویٹ جاب بھی جو ہے اس میں بھی اگر آپ روزگار کی تلاش میں، تو آئی ورک فار سندھ میں آپ وہاں پہ اپلائی کریں. اور آئی ورک فار سندھ میں آپ کو ای وی اسکوٹرز کی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آئی ورک فار سندھ میں آپ جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک اچھے طریقے سے حکومت سندھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم تمام ان سیکٹرز کو کور کریں اور یہ وہ اس طرح کے ایفرٹس لیں جس سے ہم وومن امپاورمنٹ میں بھی ہم لوگوں کو زیادہ ترجیح دے سکیں اور وومن امپاورمنٹ کے ساتھ لوگوں کو بہتر سے بہتر سفری سہولیات جو ہے لوگوں کو اس میں ہم لے کر آئیں. یہ ہمارے جو پلانز ہیں یہ مزید بھی جاری رہیں گے. اور میں کہوں گا کہ سندھ صوبے کو پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے کریڈٹس جو اس کے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ خواتین کی پہلی جو ہے بس سروس اور پاکستان کی پہلی جو ہے ای وی بسز یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لے کے آئی ہے. اور ہم اس سے اپنے ماحولیاتی تبدیلی میں بہتری لا رہے ہیں تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ماحولیاتی تبدیلی ہے. دسمبر میں ہمارا ایک اور پلان ہے کہ ہم ای وی ٹیکسی سروس شروع کر رہے ہیں جس میں خواتین کے لیے پنک ای وی ٹیکسی سروس شروع کر رہے ہیں، جو کہ وہ بھی اگین میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوگا کہ خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین پیسنجر جن کو کبھی کبھی ایک ہیرسمنٹ کا ان کو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے یا ان کو شکایتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان کی دور ہو جائیں گی کہ خواتین، اور اس کے بعد پھر خواتین گھر سے کہیں پہ بھی جانا ان کے لیے مزید آسان ہوگا. ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک سکون والی ذہن، ایک مینٹلی ایک ان کو سکون ہوگا کہ جی ایک خواتین ڈرائیور ان کے بیٹی کو یا بہن کو یا ان کی بیوی کو جو ہے وہ گھر سے لے رہی ہے اور پھر ان کو کسی بھی جگہ پہ چھوڑے. تو یہ اس طرح کے جو سوشلی ایک اس طرح کے سٹیپس ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں، وومن امپاورمنٹ میں بھی اور عام آدمی کے لیے بھی بہتری لا سکتے ہیں. تو اس پہ حکومت سندھ جو ہے وہ کوشاں ہے. حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بس سروس کے مختلف روٹس ہیں وہ صرف سڑکوں کے خلاف میران ڈپو کا ذکر کر رہا ہوں. ان میران ڈپو سے جو بھی بس نکلتی ہے 100 بسوں کا بیڑا ہے، صبح نکلتی ہے شام جاتی ہے، لیکن وہاں سڑکوں کی حالت ایسی ہے. اچھا میں بتاؤں گا، میں سمجھ جی کچھ اس طرح ذرا برساتوں کے بعد اور جو کچھ کام چل رہے ہیں شہر میں اس میں کچھ سڑکیں جہاں جہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں وہاں پہ یقینی طور پہ بسز کو تھوڑی بہت مشکلات ہیں، لیکن وہ انتظامیہ جو ہے وہ سڑکیں ٹھیک کر رہی ہے. ہم نے وہ روٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں جن جن روٹس پہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، تو وہ حکومت سندھ جو ہے اور جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں وہ اس کو فکس کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ سموتھلی جو ہے وہ بس سروس چلائی جا سکے. محمد صاحب یہ بتائیے گا، شہر میں 10 سے 11,000 بسوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے کوئی ایسی ٹائم لائن فکس کی ہے کہ یہ 10 سے 11 بسیں کب تک جو ہے مکمل ہوتی ہیں؟ اس وقت سمپل بس سروس ہے بہت محدود ہے، 10-15 منٹ بعد دیر چلتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہوگی. دیکھیں جی میں نے آپ کو ابھی اپنی ساری چیزیں اس میں بتائیں کہ ہمارے پورے صوبے کو بس سروس کی بہت ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت سخت ہدایتیں ہیں اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنی زیادہ سے زیادہ بسز جو ہیں وہ ہم شروع کریں اس کو. تو اس میں اسی میں میں نے کہا کہ جی ابھی اسی سال ابھی اگلے مہینے بھی بسیں آ رہی ہیں، پھر اس کے نیکسٹ منتھ بسیں آ رہی ہیں، پھر 500 اور بسز کا ہم نے ابھی جو ہے وہ آرڈر پلیس کر رہے ہیں. تو بسوں کی ابھی نیور اینڈنگ چیپٹر ہوگا اور بسوں کی تعداد بھی آئے گی. مزید جو ہے ہماری بسوں کی ابھی پروکیورمنٹ چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب ہر جگہ بسیں نظر آئیں گے. اس کے لیے
हुकूमत सिंध आपने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो दिन रात इसी चीज़ों में कोशिश है। आप ये भी देखें कि आपकी किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी चल रहा है ताकि लोगों को कोई शिकायत हो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। साहब ये सवाल ले लीजिए मेरा सवाल ये, पप्पू के साबुन की तरह आपकी गवर्नमेंट बहुत स्लो है। करीमाबाद का पुल भी आज तक नहीं बना, BRT भी लेट जा रही है, सारे मंसूबे लेट जा रहे हैं। जहां आपकी जदीद बसें जिन सड़कों पे नहीं चल पा रही हैं उनमें ख़वातीन स्कूटी कैसे चलाएंगी, उनकी तो जान आप खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा खैर, मैं जहाँ तक आपने स्कीम्स की बात की, कुछ स्कीम्स ज़रूर इल्तवा हैं, उनके इल्तवा की वजूहात भी हैं। एक जो BRT हमारी इल्तवा का शिकार थी उसकी जेन्युइन वजूहात मैं 10 दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि जैसे ही ये डॉलर का रेट बढ़ा और फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगे हुए तो डेफिनेटली हमारे डिस्प्यूट्स शुरू हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। वो डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और इंशाल्लाह ताला येलो लाइन BRT जो है वो हमारी और रेड लाइन BRT, येलो लाइन BRT फुल इस वक्त टाइम पर है अपने, येलो और रेड लाइन BRT उसमें जो इशूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। येलो लाइन BRT में ही एक ताज हैदर ब्रिज, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज मरहूम जो हैं उनके नाम पर वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। किसी दिन भी उसको शुरू किया जाएगा पब्लिक के लिए। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज महकमा ट्रांसपोर्ट ने बनाया है। उस ब्रिज में जो है साइकिल पे चलने वाले के लिए भी अलग रास्ता बनाया है, पैदल चलने वाले का रास्ता बनाया है और वाइड और बहुत अच्छी क्वालिटी का एक वो चीज़ बनी। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। शाहराह भुट्टो पे जो आपने देखा है कि इस वक्त काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और दिसंबर में और जनवरी में कोशिश है कि बाकी इसका ट्रैक भी कंप्लीट हो जाए। 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट में चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी सिंध हुकूमत, सिंध कैबिनेट जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। और इस वक्त वक्ती तौर पर कराची के शहरियों को मसले हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये मसले इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो परमानेंट बुनियादों पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत की पूरी प्रायोरिटी है कि कराची के, हम सिंध भर के लिए प्रायोरिटी है लेकिन कराची के लिए क्योंकि हमारा एक मुआशी हब है, तो कराची के जितने भी इशूज़ हैं, चाहे वो पानी के इशूज़ हों, चाहे वो कराची के सड़कों के इशू हो, उनको तरजीह बुनियाद पर जो है वो हल किया जाए। सर, पिंक की स्कूटीज का आपने जिक्र किया, तो ये एक होप जो है ना स्टूडेंट्स के और जॉब करने वाली खवातीन के लिए है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें वो लगा के बैठी हुई है। ये मुकम्मल स्कीम मतलब कितनी पिंक स्कूटीज आप देने जा रहे हैं, इसके लिए अलग से कितना? मैंने भाई आपको आपके आज की इस मीडिया टॉक में मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में, जितनी भी खवातीन होंगी जो वाकई या कहीं नौकरी करती हैं या कहीं पढ़ती हैं, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और एक उनका सिर्फ जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो पास करेंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटर मिलेंगी। चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, हुकूमत सिंध उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है हुकूमत की तरफ से जो है ख़वातीन के लिए ये तोहफ़ा मिलेगा। देखिए जी, आपकी बात सही है। हमारी हमेशा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये प्रायोरिटी रही है कि हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपके सबसे बड़ी आबादी है, चाहे उसमें काश्तकार है या उसमें किसान है, उसको प्रमोट किया जाए। और इसकी लॉजिक भी हमारे पास बहुत वैलिड लॉजिक ये है कि अभी देखिए, आपको बताएं कि मैं कहूँगा कि जी किसी भी पॉलिसी की वजह से या IMF की बंदिश थी, हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में इशू नहीं की। उसका जवाब अब ये निकला है कि इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहाँ से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। तो इसीलिए आप जब सपोर्ट देंगे, कोई अट्रैक्शन होगी तो ज़ाहिर है वो गंदम लगाएगा। क्योंकि ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, ये हर कारोबारी शख्स के लिए बात है। हर कारोबार के लिए ये लाजिम है, हर कारोबारी शख्स के लिए, और हर कारोबार के लिए लाजिम है, हर कारोबारी शख्स के लिए लाजिम है
کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرے. آپ کسی بھی شہر کے ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کام نہیں کرو یہ کام کرو, تم جو ہے یہ دکان نہیں لگاؤ کسی اور چیز دکان لگاؤ. تو اسی طریقے سے کسان کو بھی اگر اٹریکشن ہوگی تو لگائے گا. تو اسی لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ہمیشہ گندم کی سپورٹ پرائز دی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر بنے اس سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. پریزیڈنٹ صاحب کے بعد, آصف علی زرداری صاحب کے بعد, پیپلز پارٹی حکومت کے بعد پاکستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. تو ہم کیوں نہیں جو سبسڈی ہم کسی غیر ملکی کسان کو دیں, کیوں نہ وہ سبسڈی ہم اپنے کسان کو دیں, کیوں نہیں ہم اپنے کسان کو فائدہ دیں, اپنے زمیندار کو, اپنے کاشتکار کو فائدہ دیں. اور اس کو لاجک سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہمارے فارن ریزرو بھی بچ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں اگر لاسٹ ٹائم جو بھی ڈیسیجن تھا آپ نے کسی کے کہنے پہ بھی کیا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے پاس گندم کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ امپورٹ کرنی پڑی آپ کو, اور آپ اپنا زرعی مبادلہ ویسٹ کر رہے ہو. تو اسی لیے یہ ایک لاجیکل جو سولوشن, جو ایک سوچ دور اندیشی کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیتے ہیں, اسی پہ چلتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھ سکے. ایک سوال سر, آپ ٹرانسپورٹ کے نظام کو یقینی طور پہ بہت اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سر دوسری طرف جو شہر میں رکشا والے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں سر, 1 کلومیٹر کے 300 روپے جو ہے چارج کر رہے ہیں شہریوں سے. ان کو ریگولرائز کرنے بہت اچھا آپ نے سوال کیا, ان کو آپ کس طریقے سے, جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کہا کہ ٹیکسی والے جو ہیں یہاں پہ ایک تو سرکاری ٹیکسی نہیں ہے پاکستان میں کوئی, یہ آپ کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور بہت ہیوی چارجز کر رہے ہیں. آج بھی آپ ایئرپورٹ سے اگر شہر کے کسی بھی طرف جاؤ تو 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 تک بھی لوگ چارج کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت سندھ ٹیکسی سروس اپنی لے کے آ رہی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آ جائے اور وہ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی. تو پھر سرکار ریٹس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سے لوگوں کو اتنی مہنگی چیزیں نہیں پڑیں گی. اس لیے ہم EV ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. حکومت کی ایک سوچ ہے, حکومت کا پلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل چلے تو EV چلے, بس چلے تو EV چلے, گاڑی چلے تو EV چلے. اس سے آپ کی جو پولیوشن ہے, جو پیدل چلنے والے کو تکلیف دے رہی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. آپ اپنی جو ہے وہ آپ کے ماحول آپ کا بہتر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک کے لیے کاربن کریڈٹس بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے پلان. ہاں جی شریف صاحب یہ بتا دیں کہ افغان مہاجرین کی بستیوں کو خالی تو کیا جا رہا ہے, کروڑوں اربوں کی زمینیں ہیں, لیکن وہ جیسے جیسے خالی ہوتے جا رہے ہیں قبضہ گیر آ کے وہاں قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کا کیا پلان ہے, ان زمینوں کو کس طرح محفوظ بنائے گی اور کس طرح؟ دیکھیں جی 2 چیزیں نا, جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی اللیگل امیگرینٹ ہے, اس کو تو کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے. پوری دنیا کا ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہر ویزا لے کے بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس آنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ اللیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو کہہ دیا بھی آپ واپس جائیں, وہ نہیں جا رہے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے, اکیلے سندھ حکومت کی بات نہیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جو زمینیں سرکار کی ہیں, تو جہاں پہ یہ زمینیں خالی, بستیاں خالی ہوں گی, سرکار کو ان کو بلڈوز کرے گی, بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی. وہ کسی بھی ایک یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ غور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے, تو وہ چیز نہیں ہونے دیں گے. سر آپ نے کہا کہ ان کرایوں میں شہریوں کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, جبکہ انہی بسوں میں لاہور میں 20 روپے کرایہ ہے, بزرگ شہری اور طلبہ کی فری سروس ہے. تو ایک ہی پاکستان 2. دیکھیں جی ہم ریئل بات کرتے ہیں, ہم لاجیکل بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے سبسڈی جو دی ہوئی ہے وہ ہر پیسنجر کو دی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ کو ہر پیسنجر سوچیں کہ جو پیسنجر اگر بس میں چڑھتا ہے تو اس کے اوپر 40 سے 50 روپے حکومت سندھ اس کا کرایہ بھر رہی ہے. تو ڈیلی کا اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں پیپلز بس سروس میں 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ہماری جو صرف یہ ہماری BRTs ہیں, صرف ایک BRT میں 83-85,000 لوگ سفر کر رہے ہیں, دوسری BRT میں ہمارے پاس 15-20 ہزار لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ڈیلی سفر کر رہے ہیں, ان کو لاکھوں لوگوں کو ڈیلی کی بنا پر جو ہے حکومت سبسڈی دے رہی ہے, تو اس سے بڑی اور عوامی خدمت کیا ہوتی ہے؟ عوامی حکومتیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عوام کو سہولت دیں, اور اس کے لیے حکومت اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لے کر وہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ آپ کا پیسنجر جو ہے
جو مزدور ہے, جو کام کرنے جا رہا ہے, جو کوئی مسافر ہے, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے. سر پیپلز بس سروس کے حوالے سے آپ نے کہی بہت اچھی سروس ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ دیگر شہروں میں بھی وہ چلتی ہیں, مگر یہاں کراچی میں اتنے سال ہو گئے اس کے اسٹاپس نہیں بنے ابھی تک, وہ جہاں مرضی ہے رک جاتے ہیں, اور گرین لائن کے حوالے سے کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان میں اے سی بند ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی, ہم نے اس کے لیے شکایتی سیل بنایا ہوا ہے. یہ جتنے آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں, ان سب کے بعد آپ کو انٹرکام اور فون نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ کسی بھی پیسنجر کو شکایت ہے, ضرور شکایتیں ہوں گی, میں نہیں بولتا کہ بالکل 100% کوئی چیز پرفیکشن پہ چل رہی ہوتی ہے, شکایتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ شکایتی سیل بنائے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, ہر بس کے اندر کمپلینٹ کا اس کے مانیٹرنگ روم کا نمبر دیے ہوئے ہیں. آپ فون کر کے بتائیں جی اگر کوئی اے سی نہیں چل رہا, کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, تو اس چیزوں کو ہم بالکل اس کو ایڈریس کریں. صاحب یہ افغان بستی جو خالی ہوئی ہے, اس پہ جو سندھ کے قوم پرست ہیں, کچھ جو لوگ یہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سندھی لوگوں کو بسایا جائے, تو ان کو کیوں نہیں آپ یہ جو دے دیتے؟ دیکھیں جی, میں نے ایک بات کر لی کہ جو سرکاری زمینیں ہیں اور سرکاری زمینیں ان کو وہ سرکار کی ہی ملکیت ہیں, اور یہ اس دور میں ان مہاجرین کے لیے ہوئی تھیں. جب وہ اللیگل امیگرینٹ ہیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے, تو وہاں پہ سرکار کی پوزیشن میں آئیں گی. یہ سیم سوال یہ ہے کہ افغان بستی جو خالی ہوئی, لوگوں کے ہولڈنگ سینٹر ہے جیکا آباد کا, وہاں تک کل تک یہ فگرس تھے کہ 7 لوگ وہاں پہنچے ہیں. یہ ہے کہ سندھ کے مختلف شہروں میں یہاں سے گئے تو ہیں, کوچڑی, حیدرآباد, مختلف شہروں میں جا کے آباد ہو گئے, لیکن انہوں نے بارڈر اور حدود نہیں دیکھیں جی, اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. یہاں سے پولیس گرفتار کرتی ہے ان کو اور ان کو حوالے کرتی ہے, پھر وہ اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. ڈپورٹ کے بھی میکینزم جو ہیں وہ سارے بنائے گئے ہیں. لاسٹ کوشچن. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیے, بینک بھی قائم کیا. اب وفاقی حکومت نے وہ بینک جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے پول میں ڈال دیا. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے منصوبے جس طرح آپ لاتے ہیں پھر وہ بہانہ بنا کر دوبارہ ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, تو یہ منصوبے پھر عوام کے لیے بے فائدہ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کی بات کی, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ادارے اچھے ادارے بنائے جائیں اور اچھے ادارے کنٹینیو کریں. میں آخر میں ایک بات پھر سارے جتنے بھی ہمارے سندھ بھر کی ہندو برادری ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ دیوالی کی بہت بہت مبارک ہو, اور ہیپی دیوالی. سندھ پورا پاکستان جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے سیفسٹ کنٹری ہے. ہمارے پاس کبھی یہ فرق نہیں رکھا جاتا, ہم اپنے ہندو برادری ہم ہندو برادری کی دیوالیاں ہوں, ہولی ہو, یا ہمارے کرسچن برادری کے جو ہمارے کرسمس ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کے ساتھ سارے جتنے بھی ہم مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری اقلیتی برادری جو بھی ہے وہ بھی ہماری عید اور ہمارے تہوار جو ہے وہ مل کر مناتے ہیں. اور خصوصی طور پہ پورے پاکستان میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رواداری کا میسج ہے, اور سندھ میں خصوصی طور پر کیونکہ اقلیتی برادری بہت ہے, تو وہاں پہ جو ہمارے کلچر ہیں, ہمارے نارمز ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں پوری دنیا کی ہندو برادری کو دیوالی مبارک, اور خصوصی طور پر پاکستان کی ہندو برادری کو میں دل کی گہرائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو.